بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین، آج ہم پڑھیں گے امت کی ماں حضرت ام حبیبہ بنت ابو سفیان رضی اللہ عنہا کے حوالے سے۔ آپ کا نکاح رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہو گیا اور آپ رضی اللہ عنہا المومنین بن گئی۔ آپ رضی اللہ عنہا کا حقیقی نام رملہ تھا۔ آپ کے والد ابو سفیان اور والدہ صفیہ بنت العاص تھی۔ بعض مورخین نے آپ رضی اللہ عنہا کا نام رملہ اور بعض نے ہند بھی رکھا ہے۔ آپ رضی اللہ عنہا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعثت سے 17 سال قبل پیدا ہوئی۔ آپ اوائل اسلام میں ہی مسلمان ہو گئی تھی۔ آپ کا پہلا نکاح عبید اللہ بن حجس سے ہوا تھا۔ عبید اللہ بن حجس حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ بن حجش کا بھائی تھا۔ عبید اللہ بن حجس نے حبشہ ام حبیبہ رضی اللہ عنہا کے ساتھ ہجرت کی۔ وہاں ان کی لڑکی حبیبہ پیدا ہوئی، جس کے نام پر ان کی کنیت ام حبیبہ مشہور ہو گئی۔ حبشہ میں عبداللہ بن حجش نے مرتد ہو کر عیسائیت اختیار کر لی اور شراب و کباب میں منہمک ہو کر اپنی جان ضائع کر دی۔ اس کے مرنے کے بعد رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نجاشی کے ذریعے سے آپ رضی اللہ عنہ کی عدت کے بعد پیغام نکاح بھیجا، جو کہ آپ نے قبول فرمایا اور آپ کا نکاح رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہو گیا اور آپ رضی اللہ عنہ المؤمنین بن گئی۔ ایک اور روایت کے مطابق آپ رضی اللہ عنہ کا نکاح رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حبشہ میں نہیں بلکہ مدینہ میں ہوا تھا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح میں آنے کے بعد آپ رضی اللہ عنہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کو اپنی سعادت سمجھتی تھی۔ فتح مکہ سے قبل ایک بار ابو سفیان مدینہ آئے تو انہوں نے سب سے پہلے اپنی بیٹی کے گھر جانے کا قصد کیا۔ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ عنہا نے اپنے والد کو وہاں پہنچ کر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر پر نہ بیٹھنے دیا کہ وہ کافر ہے اور ایک کافر ایک نبی کی بستر پر نہیں بیٹھ سکتا۔ آپ رضی اللہ عنہا حدیث پر نہایت شدت سے عمل پیرا ہوتی تھی اور دوسروں کو بھی اس کی تاکید کرتی تھی۔ وفات کے وقت آپ رضی اللہ عنہا نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو بلا کر ان سے عمدہ کلام کیا۔ آپ رضی اللہ عنہا فطرت نیک سیرت تھی۔ آپ رضی اللہ عنہا سے کئی احادیث منقول ہے۔ آپ نے 44 ہجری میں انتقال فرمایا۔ ان کے بھائی معاویہ رضی اللہ عنہ بن ابی سفیان اس وقت حکمران تھے۔ ابن عساکر کی روایت ہے کہ آپ رضی اللہ عنہ اپنے بھائی کو ملنے دمشق گئی اور وہی آپ کا انتقال ہوا۔ آپ کی قبر دمشق میں ہے، لیکن دیگر مورخین کے مطابق آپ رضی اللہ عنہ کا انتقال مدینہ میں ہوا اور آپ کی قبر بھی وہیں پر ہے۔ وفات کے وقت آپ کی عمر 73 برس تھی۔ حضرت زین العابدین رضی اللہ عنہ سے منقول ہے کہ میں نے ایک بار اپنے مکان کا گوشہ کھدوایا تو وہاں سے ایک کتبہ ملا جس پر لکھا تھا، یہ رملہ بن صغر کی قبر ہے، چنانچہ میں نے اس کو وہی رکھ دیا۔ عبید اللہ بن حجس سے آپ کی دو اولاد ہوئی ہے، ایک عبداللہ اور ایک حبیبہ۔ حبیبہ نے آغوشی رسالت میں تربیت پائی اور عروہ بن مسعود ثقفی رئیس اعظم قبیلہ ثقف کے بیٹے داؤد سے منسوب ہوئی۔ آپ رضی اللہ عنہ سے بخاری اور مسند احمد کی احادیث مروی ہے۔ ابو سفیان کے انتقال پر آپ رضی اللہ عنہ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث بیان فرمائی، کسی عورت کے لیے جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتی ہے، یہ جائز نہیں کہ وہ کسی مرنے والے کا 3 دن سے زائد سوگ کرے، البتہ اپنے شوہر کے لیے 4 ماہ 10 دن سوگ۔